السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا تھا قوم عاد کے بارے میں، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قوم سمود کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف اخاہم صالحن، اخاہم ان کے بھائی صالحن، صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود جو تھی یہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھی۔ سن 9 ہجری میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ اس وادی کے پاس سے گزرے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم معذب علاقوں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ پہاڑ سے گابن اونٹنی نکال کر دکھائے جسے وہ اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس مطالبے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نیت سے نہیں چھوئے گا، یعنی کوئی بھی اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن لوگوں کی، یعنی گھاٹ پر ایک دن اونٹنی پانی پینے جائے گی اور ایک دن یہ تمام لوگ۔ جس دن اونٹنی جائے گی اس دن لوگ نہیں جائیں گے اور جس دن لوگ جائیں گے اس دن اونٹنی نہیں جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم سمود نے اس اونٹنی کا دودھ بھی استعمال کیا اور اس سے فائدہ بھی حاصل کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی ہونے کے باوجود، نبی کی صداقت کی دلیل ہونے کے باوجود، وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اس اونٹنی کے ہاتھوں اور پاؤں کو زخمی کر دیا جس سے وہ اونٹنی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ تو اونٹنی کے قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ جب اس کے بعد عذاب الہی کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تو ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی پھر وہ شرمندہ ہونے لگے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی علامت عذاب دیکھ کر، یعنی موت کو اپنے قریب دیکھ کر توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا اور چیخ کا عذاب نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر رجفہ کا لفظ ہے اور ایک جگہ پر صیحۃ کا، یعنی دونوں ہی عذاب ان پر آئے، اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ، جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے رہ گئے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اور اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، یعنی اس اونٹنی کو بری نیت سے نہ چھونا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحن، صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کالا، تو کہا حضرت صالحہ نے یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، یعنی سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ما لکم، نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس اللہ کے علاوہ، قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس، بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے،
حاضی ہی یہ ناقۃ اللہ، ناقۃ اونٹنی ہے، اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی ہے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مطالبے کو پورا کر دیا، یعنی تمہارے لیے اونٹنی کو ظاہر فرما دیا بطور نشانی کے لیے۔ فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو۔ یہاں پر ہا سے مراد اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تاکل وہ کھائے فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں۔ ولا تمسوہا، ولا اور نہ، تمسوہا تم چھونا اس اونٹنی کو، بسوئن برائی کے ساتھ، فیاخذکم پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم دردناک۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، یعنی اگر تم نے اس اونٹنی کو بری نیت سے چھوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم کی پرواہ نہ کی۔ وَاسْکُرُوا اور یاد کرو، اس جب جعلکم بنایا تم کو، خلفاء خلیفہ، من بعد عاد بعد قوم عاد کے، وَبَوَّاکُم اور جگہ دی تم کو، فی الارض زمین میں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں زمین کا جانشین بنایا۔ تتخذون تم بناتے ہو، من سہولیہا اس کی نرم مٹی سے۔ یہاں پر ہا کی ضمیر زمین کی طرف جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی، زمین میں ٹھکانہ دیا، اور تم اس زمین کی نرم مٹی سے بناتے ہو قصوراً محل۔ یعنی جس طرح آج بھی بٹوں پر مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں، تو اسی طرح وہ لوگ بھی زمین کی نرم مٹی سے اینٹیں تیار کر کے اس سے محل بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فَاذْکُرُوا پس یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو۔ وَلَا تَعْثُوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ قال الملاؤ تو کہا سرداروں نے، یعنی سرداروں نے آگے سے جواب دیا، قال الملاؤ کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں میں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعنی کہا سرداروں نے ان لوگوں کے لیے، استضعفوا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ایمان ان کے لیے، آمانہ جو ایمان لائے تھے، منہم ان میں سے، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے کہا سرداروں نے، یعنی جو کمزور تھے، غریب تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحا بے شک صالح علیہ السلام، مرسلون بھیجا ہوا ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی انہوں نے ایمان والوں سے پوچھا کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے؟ قالو تو کہا انہوں نے، انا بے شک ہم، بما اس چیز کے ساتھ، ارسل بہ جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام، مؤمنون ہم ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین تو پھر کہا ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی اس چیز کے ساتھ، آمنتم بہ جس پر تم ایمان لائے ہو، کافرون انکار کرتے ہیں۔ یعنی سرداروں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تو اس بات کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ فَعَقَرُوا پس انہوں نے کاٹ دی ٹانگیں، ناقۃ اونٹنی کی، وَعَتَوْا اور انہوں نے نافرمانی کی، عن امر ربہم اپنے رب کے حکم کی، یعنی وہی اونٹنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ظاہر فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی پرواہ نہ کی، یعنی اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وقالو اور کہا انہوں نے، یا صالح یا صالح، ایتینا لیا ہمارے پاس، بیما وہ چیز، تعدنا جو تو وعدہ دیتا ہے ہم کو، یعنی عذاب کو، ان کنتا اگر ہے تو، من المرسلین پیغمبروں میں سے، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر واقع ہی تو نبی ہے تو ہم پر عذاب لیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس پکڑا ان کو رجفت زلزلے نے،
یہاں پر رجفہ کا لفظ ہے اور ایک جگہ پر صیحۃ کا لفظ ہے، یعنی چیخ کا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہی عذاب ان پر آئے تھے، چیخ کا بھی اور زلزلے کا بھی، یعنی آسمان سے چیخ کی آواز آئی تھی اور نیچے سے زلزلہ۔ فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے فِی دَارِہِمْ اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے منہ۔ فَتَوَلَّىٰ پس پھرے عنہم ان سے حضرت صالح علیہ السلام، فَتَوَلَّىٰ عنہم یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا، وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دی تم کو رسالات ربی، رسالات پیغامات ربی اپنے رب کے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ قوم میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے۔ شاید کہ یہ عذاب آ جانے کے بعد آپ نے اپنی قوم سے خطاب کیا، یا پھر عذاب کے آ جانے سے پہلے، یعنی انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، وَنَصَحْتُ اور میں نے نصیحت کی تھی لاکم تم کو، ولیکن لیکن لا تحبون نہیں تم پسند کرتے ناصحین خیر خواہی کرنے والوں کو، یعنی نصیحت کرنے والوں کو، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لیکن لوگوں نے ہی پرواہ نہ کی، یعنی لوگ ہی اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے، لوگ ہی اپنے ظلم اور گناہ سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔